میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس بات کو سن کر کہ ان جگہوں پر روحانیت کیوں بڑھ جاتی ہے. تو تبرکات ہیں، پھر مستقل پڑھنا. میں جیل میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا، تو میں جب شروع کے دنوں میں پہلا دوسرا جمعہ پڑھا رہا تھا تو سینٹرل جیل کے اندر جو قیدیوں کے درمیان جو جمعہ ہوتا ہے وہ جمعہ، تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ذرا ان کو ایک نعت سنا. تو میں نے ایک نعت سنائی، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، بڑے دھیمے دھیمے انداز میں. میں نے دیکھا وہ ایک تو جمعے میں ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے کہ امام صاحب خطبہ شروع کریں گے اس سے 5 منٹ پہلے ہم پہنچ جائیں گے یا خطبے میں پہنچیں گے. لیکن وہاں جتنے قیدی تھے، کوئی 250-300 کے قریب قیدی تھے، وہ سارے کے سارے آ کر بیٹھ چکے تھے. اور وہ کوئی اتنے بڑے جگہ پر بنی ہوئی مسجد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ شامل ہو سکتے، بہت بڑی مسجد ہے. تو 250-300 افراد شروع سے بیٹھے تھے بیان میں. اور میں نے دیکھا کہ جب نعت پڑھی گئی تو پہلی صف میں دوسری صف میں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، ذوق میں آ گئے، گاڑے مار کر رونے لگے. تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی گھر سے دوری کی کیفیت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ماحول ہے. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ نہیں، کوئی الگ ایسی بات ہے کہ جو انہیں رلا رہی ہے. بہرحال جمعہ ہوا، دعا ہوئی، لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں نکلنے لگا تو مجھے ایک صاحب نے بتایا وہیں ہے. کہنے لگے کہ ہم یہاں اس مقام پر روزانہ، یہ وارڈ کہلاتا ہے سبحان اللہ وارڈ، اور ہم اس مقام پر روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو ایک سپارہ دے دیا جاتا ہے، اور ایک دو قرآن مجید نہیں بلکہ کئی تعداد میں قرآن مجید ختم کیے جاتے ہیں. تیسرا کلمے کی جو ہے وہ ورد کیا جاتا ہے، درود و سلام کا ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. اب یہ جتنے بیچارے فارغ ہیں تو ان کو ایک مخصوص ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ بھائی صبح 9 بجے آپ نے یہاں پہنچ جانا ہے اور اس ختم میں شامل ہونا ہے. میں یہ بات سوچنے لگا، اس بات کو سن کر کہ یہ ہے مجرموں کی جگہ. سارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جرم میں یہاں آیا ہوگا. چند ہوں گے جو بے قصور ہوں گے، باقی اکثر ایسے سے جو مجرم ہیں. اللہ پاک نے ان وظائف کی برکت سے ان لوگوں کے درمیان روحانیت ڈال دی ہے کہ جب سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں رونا آ جاتا ہے. تو جس جگہ پر روزانہ درود و سلام پڑھا جاتا ہو، جس جگہ پر روزانہ سرکار کی محفلیں سجائی جاتی ہو اور وہ بھی تبرکات کے سائے ہیں، تو اس جگہ کی روحانیت کا معاملہ کیا ہو. اللہ اکبر. تو میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر یہ بات میرے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وظائف میں، پڑھائی میں، درود و سلام میں، ذکر و اذکار کے ماحول میں بڑی برکت رکھی ہے کہ دل انسان کا صاف ہونے لگتا ہے اور پھر اسے رونا نصیب ہوتا ہے. اور یہ رونا خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں سرکار کے عشق میں رونا نصیب کرتا ہے. آمین.